الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتقوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اس آیت میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر سخت وعید کا بیان ہے، اور اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے واسطے دردناک عذاب ہے. چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں اور اس پر جو اللہ پاک کی جانب سے فریضہ عائد ہوا ہے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اس کو ادا نہیں کرتے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، تو ان کے واسطے دردناک عذاب ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اور وہ دردناک عذاب اس دن ہوگا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، جس دن ان کے پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. یہ سونا چاندی جس کو وہ جمع کرتے ہیں اس کو آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے ذریعے سے ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، تم اس کا ذائقہ چکھو فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ پاک سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں مال دیا ہے اس پر زکوٰۃ ادا نہ کرنا بڑا سخت وبال ہے. اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے. اللہ پاک سے اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس وعید میں داخل نہ ہو جائیں. اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری آیت میں بھی اتنی ہی سخت وعید کا بیان ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب لگاتے ہیں، طعنا کرتے ہیں اور مالوں کو جمع کرتے ہیں اور اس کو گن گن کر رکھتے ہیں. یعنی مالوں کو جمع کرتے ہیں لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور اللہ پاک نے جو فریضہ عائد کیا ہے اس کی کما حق کو وہ ادائیگی نہیں کرتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. یحسب ان مالہ اخلدا. یہ مال جمع کرنے والے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہرگز نہیں. کلا لینبذن فی الحطامہ. ان کے اس مال کی زکوٰۃ کی ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ضرور بضرور روننے والی آگ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطامہ. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ روننے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. وہ اللہ پاک کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ پاک کی دہکائی ہوئی آگ ہے. یہ کسی انسان کی آگ نہیں ہے جو پانی سے، مٹی سے یا فائر بریگیڈ سے بجھ جائے، بلکہ یہ تو اللہ پاک کی ایسی دہکائی ہوئی آگ ہے التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے قلوب اور جگر کو جھانکتی ہے. یعنی وہ آگ انسان کے دل کو پہنچ جائے گی. اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے. یہ مال جس کی محبت میں انسان زکوٰۃ دینے سے رک جاتا ہے اور اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ مال اس کی کسی کام آنے کا نہیں. حدیث شریف میں ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک نے مال عطا کیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، وہ مال سانپ بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں قارون کا قصہ ہے۔ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا۔ اللہ پاک نے قارون کو بہت سارا خزانہ عطا کیا تھا، اتنا خزانہ عطا کیا تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان بھی اٹھانے سے عاجز ہوتے تھے، اس کو عاجز کر دیتے تھے، مشکل میں ڈال دیتے تھے، اتنی چابیاں ہوتی تھیں، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کتنا خزانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے زکوٰۃ وصول کروں۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں نماز کا حکم دیا، تم نے اس کو برداشت کیا، تمہیں دیگر احکامات دیے، تم نے اس کو برداشت کیا، اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اب وہ زکوٰۃ کے نام سے تمہارا مال کھانا چاہتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ کہ ہم زکوٰۃ دینے سے بچ جائیں، موسیٰ علیہ السلام سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو اس بات پر تیار کرو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ چنانچہ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت سارے انعامات کا وعدہ دے کر اس بات پر تیار کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ پاک نے آپ کو جو احکامات دیے ہیں، آپ بنی اسرائیل کو جمع کر کے وہ احکامات ان کو سنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، لوگوں کو جمع کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اللہ پاک کے احکامات بتلائے کہ کسی کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو وغیرہ وغیرہ، اور اس میں یہ بات بھی بیان کیا کہ کوئی شادی شدہ شخص اگر زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ زنا کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب میں کہا کیا میں نے زنا کیا ہے؟ تو پھر لوگوں نے اور قارون نے اس عورت کو بلایا اور اس عورت سے کہا کہ تم کیا کہتی ہو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس عورت کو قسم دے کے کہا کہ تم کیا کہتی ہو؟ تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اگر آپ نے مجھے قسم دے دیا تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اس الزام سے بری ہیں، آپ نے کوئی زنا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ وہی آئی کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ ہم نے اس زمین پر آپ کو تسلط دے دیا ہے، آپ اس زمین کو جو حکم دیں وہ آپ کے حکم کو بجا لائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے سے اٹھتے ہیں اور زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو نگل جا۔ زمین ان کو نگلنا شروع کرتی ہے اور ٹخنوں تک نگل لیتی ہے۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے عاجزی کرتے ہیں کہ اے موسیٰ ہمیں اس سے نجات دے دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو نگل جا۔ قارون اور اس کا خزانہ اور وہ لوگ جو اس الزام لگانے میں شریک تھے، وہ زمین ان کو نگلنا شروع کرتی ہے، یہاں تک کہ نگل جاتی ہے۔ جو لوگ یہ مال کو سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو فائدہ دے گی اور یہ مال ان کو نفع دے گی، قارون کے قصے سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، انہوں نے پس و پیش سے کام لیا، انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کے دینے سے انکار کیا تو وہ مال سمیت ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہ مال جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کی فکر نہیں ہے ان کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی کام نہیں دے گی۔ اللہ پاک اس کی حقیقت نصیب فرمائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔